الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك صدق الله مولانا العظيم وبلغنا على رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا ربی صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میرے دوستو، آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید 30ویں پارے سورہ انفطار کی 3 آیات تلاوت کی ہیں. دعا ہے کہ حق سبحانہ و تقدس ان کا ترجمہ، مطلب، مفہوم حق سچ شرح صدر سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کہتے ہیں آمین. آج ہم بات کرتے ہیں کہ انسان کہاں جا رہا ہے. 3 آیات ہیں. ان 3 آیات میں سے پہلی آیت ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان، تجھے کریم رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ تو جو اتنا مارا مارا پھر رہا ہے، اتنا مارا مارا تو گھوم رہا ہے، تو اتنا مارا مارا گرمی سردی کی پرواہ کیے بغیر، اور یہ جو ابھی ایک وبا چل رہی ہے اس کی پرواہ کیے بغیر، احتیاطی تدابیر کی پرواہ کیے بغیر در در کی جو ٹھوکریں کھا رہا ہے، آخر کس چیز نے تجھے اس دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ اسی پہ بات کریں گے اور اس پہ کرنی بھی چاہیے. بہت اہم موضوع ہے. آج ہم تباہی کے اس کنارے پر، اس دہانے پر جا چکے ہیں کہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے قیامت کی نشانیوں کا تذکرہ کیا تو ایک ایک نشانی بتاتے گئے، تو صحابہ اکرام اس ایک کو جب دیکھ لیتے تھے تو ان کی وہ کیفیت ہو جاتی تھی کہ ان کا جسم کانپ پڑتا تھا کہ کہیں ابھی ہی قیامت نہ آ جائے.
جبکہ ہم نے تو مرنے کی، قبر کی، حشر کی تیاری ہی نہیں کی۔ صحابہ اکرام کا یہ حال ہوتا تھا، اور آج ہمارا یہ حال ہے کہ جی اللہ غفور الرحیم ہے۔ یہی ہے نا، اللہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ پوچھ رہے ہیں کہ اے انسان، تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ کون سا دھوکا؟ کس چیز کے بارے میں دھوکا؟ ربک الکریم، تیرے کریم رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ تجھے کس نے کہا ہے کہ حساب کتاب ہوگا تب بھی، نہیں ہوگا تب بھی تو بخشا جائے گا؟ تجھے کس نے کہا ہے کہ حساب کتاب ہوگا تب بھی، نہیں ہوگا تب بھی تو پکڑا جائے گا؟ الذی خلقک، کہ جس نے آپ کو پیدا کیا، فسواک، پھر آپ کو برابر برابر رکھا، فعدلک، پھر اس نے آپ کو ایک پیمانے پر رکھا، انصاف کے پیمانے پر رکھا۔ اگر ایک کان ہوتا تو کتنا عجیب لگتا، ایک آنکھ ہوتی کتنی عجیب لگتی، ایک ہاتھ ہوتا، ایک پاؤں ہوتا تو کتنا عجیب لگتا۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے انسان، تجھے تیرے کریم رب کے بارے میں جس نے تجھے پیدا کیا برابر برابر رکھا، جہاں پر جس چیز کی ضرورت تھی وہاں پر وہ چیز تیری لگا دی، اس کے باوجود تو ابھی بھی اپنے اس رب کے بارے میں دھوکے میں پڑا ہوا ہے۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، سبحان اللہ۔ اللہ پاک اس آیت میں اپنی قدرت کا عجیب منظر پیش کر رہے ہیں کہ اس نے ایسی صورت میں تجھے رکھا، ما شاء رکبک، کہ جس صورت میں تیرے رب نے چاہا اس صورت میں رکھ دیا۔ اللہ کا کتنا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا۔ اللہ کا کتنا احسان ہے کہ اللہ نے آج جمعہ کے دن اپنے گھر پہ ہمیں آنے کا موقع دیا، ہمیں آنے کی توفیق اور ہمت دی۔ کہہ دے زبان حال سے الحمدللہ۔ اللہ کا کتنا کرم احسان ہے، اس پہ جتنا بھی شکر ادا کر لیا جائے کم ہے۔ افراتفری کے دور میں، دھوکے بازی کے دور میں، فراڈ فساد کے دور میں، فراڈ کہاں سے کہاں تک چل رہا ہے۔ آج فراڈ سے کوئی بندہ بھی نہیں بچا ہوا، ہر بندہ فراڈ پہ لگا ہوا ہے، ہر بندہ فراڈ پہ لگا ہوا ہے، بس اپنے پیٹ کی پڑی ہوئی کہ کسی طرح سے یہ بھر جائے، باقی بے شک بھوکے مر جائیں۔ جہاں پہ جس کو ڈنڈی مارنے کا موقع ملتا ہے، جتنی بھی ڈنڈی مارنے کا موقع ملتا ہے، وہ اسے معاف کرتا ہے؟ نہیں معاف کرتا۔ وہ اپنی چال چل کے ہی رہتا ہے کہ شاید اس چال میں میں کامیاب ہو جاؤں، شاید اس چال میں کامیاب ہو جاؤں۔ تو ان ساری چالوں سے پہلے ہی اللہ نے قرآن پاک میں آج سے 1400 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ اپنے کریم رب کے بارے میں کس نے تجھے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ جبکہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے دین کو پورا کر دیا اور میں نے اپنی نعمتوں کو تم پر لاگو کر دیا، تم پہ اپنی نعمتیں نشاور کر دیں، میں نے اپنی نعمتیں تمہیں دے دیں۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اللہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ لوگوں کے لیے ایک ایسے دین کا انتخاب کیا ہے جو کہ دین اسلام ہے۔ اب دین اسلام کا اللہ نے ہمارے لیے انتخاب کیا ہے، لیکن ہم اس دین اسلام کو چھوڑ کے دوسری پٹڑیوں پہ چڑھ گئے۔ شیزان ہے، اس کو غذا نہیں، اس کو علاج سمجھ کے استعمال کر رہے ہیں۔ جتنی بھی باہر کی یہ پروڈکٹس ہیں، باہر کی مصنوعات ہیں، باہر کی اشیاء ہیں، ہم ایسے استعمال کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ پاکستانی چیزوں میں تو ملاوٹ ہے۔ تو چلو یار ملاوٹ ہی صحیح، کم سے کم جو ایک بوتل ہم پی رہے ہیں، مثال کے طور پہ اگر اس بوتل سے 10 روپے بوتل بنانے والے کو بچتے ہیں تو کم سے کم وہ پاکستانی ہی تو ہے، اس پاکستانی کو ہی تو بچ رہے ہیں نا، کسی اور کو تو نہیں بچ رہے۔ اور یہ جو ہم یہاں پہ ان لوگوں کی اشیاء استعمال کرتے ہیں اور ان کی پروفٹ ان کو جاتی ہے، اور ڈیلی کا اندازہ لگایا جائے تقریباً 1800 کروڑ تک ان کا پاکستان، اگر 30% لوگ ان کی مصنوعات استعمال کریں، یعنی کہ 10 روپے والا ایک جوس کا ڈبہ 10 روپے والا استعمال کریں تو 18 یا 30 کروڑ تک جو ان کو منافع ہو رہا ہے، اتنے ڈالر کا جو منافع ہو رہا ہے وہ الٹا ہمارے ہی خلاف لگا رہے ہیں۔ مسلمانوں میں یہ کر دو، مسلمانوں میں یہ کر دو،
ان میں آپس میں لفڑا ڈال دو، ان کو آپس میں بھڑکا دو۔ یہی تو وجہ ہے کہ کبھی وہ وقت ہوا کرتا تھا کہ جب ندا آتی تھی تو پھر مسلمان اکٹھے ہو جایا کرتے تھے، جب ندا آتی تھی پھر مسلمان نکل پڑتے تھے، یوں کود پڑتے تھے کہ 313 مقابلے میں جا رہے ہیں اور 1000 کو ہرا کے واپس آ رہے ہیں۔ پھر وہ یوں نکلا کرتے تھے کہ 26,000 30,000 جا رہے ہیں، 56,000 جا رہے ہیں، اور 2-2 3-3 لاکھ کو 1.25 لاکھ کے لشکر کو ہرا کے آ رہے ہیں۔ پھر یوں بھی ہوا کرتا تھا کہ دریا ان کے تابع ہو جایا کرتا تھا، یوں بھی ہوا کرتا تھا کہ پانی ان کے تابع ہو جایا کرتا تھا۔ دریا ہر وقت کہتا تھا کہ سال بعد نوشیزہ جوان خوبصورت لڑکی دو گے تو سال میں پانی دوں گا، مگر نہ کسی بھی وقت بند ہو جاؤں گا۔ حضرت عمر نے خط لکھا، اے دریا اگر تو اللہ کے حکم پہ چلتا ہے تو چل، وگرنہ تیرے چلنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ آج تک وہ دریا خدا کی قسم آج تک خشک نہیں ہوا۔ کہاں وہ لوگ، کہاں ان کا ایمان اور کہاں ہمارا ایمان، کہاں ان کا آپس میں اتفاق، نیکی میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کہاں ہمارے اعمال کہ ہم فساد ڈالنے میں ایک دوسرے سے آگے نظر آتے ہیں۔ اس میں ہم سب برابر ہیں، کسی پہ نشانہ نہیں بنا رہا، ہم سب برابر ہیں، میں بھی اسی میں شامل ہوں۔ ہمیں چاہیے کم سے کم ایسے اعمال کریں کہ غیر مسلم بھی ہمارے اعمال کو دیکھ کے ہماری طرف آ جائے، ہمیں ایسے اعمال کرنے چاہیے۔ مگر ہم کس طرح کے اعمال کر رہے ہیں کہ مسلمان بھی ہمیں دیکھ کے غیر مسلم ہو رہا ہے کہ بھائی یہاں تو لفڑے ہیں، یہاں تو نفرتیں ہیں، یہاں تو فرقہ واریت کی آگ چل رہی ہے، کس طرف جائیں؟ وہ بیچارے مجبوراً جا رہے ہیں، غیر مسلم ہو رہے ہیں۔ اور یہ جو میں بات کر رہا تھا نا کہ باہر جو ہمارا فائدہ ان کو پہنچ رہا ہے وہ پیسہ اکٹھا کر کے ہمارے ہی خلاف لگا رہے ہیں، اسی طرح لگا رہے ہیں، ہمارے لوگوں کو ورگلاتے ہیں، لالچ دیتے ہیں۔ اور ماشاءاللہ ہمارے لوگ ایمان میں اتنے مضبوط ہیں، اتنے مضبوط ہیں، ان کو لالچ پورا کرنے کی ہوتی ہے، ان کو ایمان کی پرواہ نہیں ہوتی۔ ان کو یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح سے مال مل جائے، حلال کا ہو تب منظور، حرام کا ہو تب منظور، مگر یہ فاقے برداشت نہیں ہوتے۔ ارے حرام مال برداشت کر سکتے ہیں ہم، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے ایک سجدہ کیوں نہیں کر سکتے؟ اللہ کو ایک دن صبح تہجد کے وقت 2 رکعت نوافل پڑھ کے اللہ کو کیوں نہیں منا سکتے؟ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، وہ ٹھوکریں جو اللہ پاک نے 1400 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ کریم رب کے بارے میں کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ آج انہیں دھوکوں میں ہم صبح شام بسر کر رہے ہیں، نہ صبح چین، نہ شام چین، نہ دن سکون، نہ رات سکون، نہ گھر میں سکون، نہ باہر سکون۔ گھر کے جھگڑے ختم نہیں ہو رہے، باہر کے جلاس ختم نہیں ہو رہے، گھر کے اندر کے فسادات آئے روز نئے سے نئے جنم لے رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اللہ پوچھ رہے کہاں جا رہے ہو؟ اے انسان کچھ تو اپنے آپ پہ غور کیا ہوتا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، میں جب اس آیت پہ پڑھتا ہوں تو بڑا حیران ہوتا ہوں کہ آخر اللہ کو کیا ضرورت تھی کہ ایک ہی آیت میں اللہ پاک نے 2 بار کہا ڈرو ڈرو۔ عجیب بات ہے، ذرا غور کریں، نماز کے بارے میں اللہ پاک نے 700 بار کہا نماز پڑھو نماز پڑھو، نماز قائم کرو نماز قائم کرو، نماز پڑھو نماز پڑھنے والوں کے ساتھ، جھکو جھکنے والوں کے ساتھ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، سجدہ کرو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ، دونوں دن کے دونوں اطراف میں نماز پڑھو، فلاں وقت نماز پڑھو فلاں وقت نماز پڑھو۔ کرتے کراتے مردوں کو الگ کہا گیا، عورتوں کو الگ کہا گیا۔ بچوں کے بارے میں پیارے آقا نے فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے نماز سکھلاؤ، جب 10 سال کا ہو جائے وہ نہیں پڑھتا تو اسے مارو، اس کی پٹائی کرو، زبردستی اس سے نماز پڑھاؤ۔ دین کیا کہہ رہا ہے، قرآن حدیث کیا کہہ رہا ہے، اور ہم کہاں جا رہے ہیں نماز کو چھوڑ کے؟ ہمارا حال یہ ہے، نماز کو چھوڑ کے مسجد تو بنا دی پل بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ مسجد تو بنا لی ہم لوگوں نے، مگر کیا مسجد بنا لینے سے ہم پہ جنت فرض ہوگی، واجب ہوگی؟ نیکی اپنی جگہ پہ کام کرے گی، نیکی کوئی ضائع نہیں جائے گی، لیکن جب ہم کوئی خطا کریں گے، کوئی بھول کریں گے، کوئی مسٹیک کریں گے تو اس کی پکڑ اپنی جگہ ہوگی۔ ایسے نہیں قرآن میں اللہ نے کہہ دیا کہ اگر آپ ذرہ برابر نیکی کرو گے، مثقال ذرۃ، ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے، خیرا یرا، اس کا آپ کو اجر ملے گا، وہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ اور اگر ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا،
چھوٹی سی چھوٹی برائی بھی کرو گے تو وہ بھی آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے یہ دھوکے وہاں اگلے جہان میں دیکھیں گے اور یقیناً دیکھیں گے، تو پھر کس چیز نے ہمیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، قد سمع اللہ پڑھ رہا ہے، سورہ حشر ہے، آخری رکوع کی پہلی آیت ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں اے ایمان والو ڈرو اللہ سے، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ، آگے آگے پھر کہہ دیا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو۔ ایک آیت میں 2 بار کہہ دیا۔ اللہ تو وہ تھا کہ جب ایک بار بھی کہہ دیا، پورے قرآن میں ایک بار بھی کہہ دیا کہ اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو تو کافی تھا، مگر یہاں پہ تو 2 بار بھی کہا جا رہا ہے۔ ہماری صحت پہ کوئی اثر نہیں۔ نماز کا 700 بار کہا جا رہا ہے، ہماری صحت پہ کوئی اثر نہیں۔ در در کی ٹھوکریں منظور ہیں، در در کی پریشانیاں منظور ہیں، لیکن اللہ کے سامنے گڑ گڑانا منظور نہیں، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا منظور ہے، اللہ کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مانگنا منظور نہیں ہمیں۔ کس طرف جا رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ ایک نیا قانون بن رہا ہے، پیپل پارٹی کے دور میں بھی بنا تھا، مشرف کے دور میں بھی بنا تھا، بنانے والوں نے بنایا لیکن اللہ کے فضل و کرم سے وہ کامیاب نہیں ہو سکا، اور نواز شریف کے دور میں بھی وہ سٹارٹ ہوا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے کچھ خطیبوں نے جو اللہ کی رضا کے لیے دین کا کام کر رہے ہیں، کچھ تو ہوتے ہیں نا یہ ہوتے ہیں ان کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی، یہ کہتے ہیں بس یہ ہو، بے شک ٹاپک جو بھی دے دو ہمیں منظور ہے، آپ اگر کہو یہ دے دو، کہو تو ہم آتے ہی نہیں۔ بس ہم نے وہ جلسے والوں سے کہا تھا، محفل والوں سے کہا تھا 20,000 دے دینا، ہم اس طرح کی لچھے دار تقریر کر دیں گے، آپ ہمیں 40,000 دے دو، ہم جاتے ہی نہیں۔ وہ اوپر والے 40,000 دے دیتے ہیں، وہ بہانے کر کے بیٹھ جاتے ہیں، جی طبیعت خراب ہے، جی یہ مسئلہ ہے، جی گاڑی نہیں، جی گھر میں پریشانی ہے، جی بچے کا نکاح آ گیا، جی بچی کے منگنی آ گئی، اس طرح کے ہیلے بہانے مولوی کر رہے ہیں اس کے پیچھے۔ تو ایسے مولوی کی بات نہیں کر رہا، جو ممبر رسول کی لاج رکھنے والا ہے، جو اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف سینے اور دل کے اندر لیے ہوئے ہے، ان کی بات کر رہا ہوں۔ ان لوگوں نے پھر یہاں پہ اٹھ کے کھڑے ہو کے اپنی آواز کو بلند کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ قانون نہیں بننے دیں گے۔ مسلمانوں، میں آپ کو بتاؤں کہ وہ قانون کیا ہے۔ قانون اوپر سے یہ نکل رہا ہے اور اس کی کچھ افواہیں سٹارٹ بھی ہو گئی ہیں اور اخبار کے اندر بھی آ چکا ہے، سوشل میڈیا پہ خبر پھیل چکی ہے کہ آج کے بعد جس طرح سعودیہ عرب کے اندر حکومت خطبہ لکھ کے دیتی ہے، اسی طرح آج کے بعد یہاں پہ ایسا قانون بنایا جائے کہ ہمیں حکومت خطبہ لکھ کے دے اور وہ ہمارے مولانا حضرات خطبہ وہاں ہمیں عوام کو سنائیں۔ کیوں؟ شراب کے خلاف پھر کوئی مولوی بات نہیں کر سکے گا، زنا کے خلاف کوئی مولوی بات نہیں کر سکے گا، چوری واردات ڈکیتی کے بارے کوئی بندہ بات نہیں کر سکے گا، اور حکومت کے بارے میں تو ویسے ہی کوئی نہیں بات کر سکتا۔ جو بات کرتا ہے چوتھے دن وہ ایسا غائب ہوتا ہے کہ اس کا یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ زندہ ہے یا مردہ ہے۔ تو یہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں میری شان کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ جب ہم اللہ سے دور ہوں گے نا پھر ایسا ہی ہوگا، پھر ہمیں حلال حرام کی تمیز کا نہیں پتہ چلے گا۔ ہاں جی، جب قانون اوپر سے ہمیں ایک دے گا نا، ہاں دے، لیکن ایک ترتیب ہو۔ یہ نہیں میں کہتا کہ بالکل ہی نہیں ہونا چاہیے، ہر ٹاپک ہونا چاہیے۔ کبھی خطیب شراب پہ بول دے، کبھی زنا پہ بول دے، کبھی حرام پہ بول دے، کبھی فساد پہ بول دے، کبھی لڑائی جھگڑوں کے خلاف بات کر دے۔ اس طرح کی آوازیں اٹھانے کے لیے ٹاپک ہونے چاہیے، اوپر سے خطبے آنے چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی بتاتا چلوں کہ اگر خطبہ اوپر سے آ رہا ہے تو پھر مسجد کا بل بھی حکومت کی طرف سے ہونا چاہیے، مسجد کا پنکھا بھی حکومت کی طرف سے ہونا چاہیے، مولوی کی تنخواہ بھی حکومت کی طرف سے ہونی چاہیے۔ یہ ساری سہولتیں پھر ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے نا۔ ہاں، اگر آپ لوگ اپنی منواؤ گے تو ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب قرآن اور حدیث کے خلاف آپ کا خطبہ آئے گا تو پھر ایسے بھی اللہ کے نیک بندے، ایسے بھی خطیب موجود ہیں جو اس خطبے کو واپس ٹھکرا دیا کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں یہ منظور نہیں ہے، لے جاؤ اپنی تنخواہ بھی لے جاؤ، ہم قرآن اور حدیث بیان کریں گے، یہ تمہارا دیا ہوا خطبہ قطعاً منظور نہیں ہمیں۔ مسلمانوں سوچو میرے بھائیوں، جب ایسا وقت آ گیا اور یہ قانون بن گیا، مشرف نے بہت زور لگایا تھا کہ یہ کسی طرح سے پاس ہو جائے، مگر جو حق بات کرنے والے علماء تھے انہوں نے اس کا مقابلہ کیا، تنخواہوں کی کوئی پرواہ نہیں کی، یہ ٹکے ڈالر روپے کی کوئی پرواہ نہیں کی، اور جو اللہ کے مقرب بندے ہوا کرتے ہیں نا ان کو اس چیز کی پرواہ ہوتی بھی نہیں ہے۔ کیسے؟
وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے، جو تقوی اختیار کرتا ہے، پھر اس کے لیے اللہ پاک ایسی طرح سے، ایسی جگہوں سے راہیں نکالتے ہیں، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس کو ایسی جگہوں سے رزق دیا جاتا ہے لا يحتسب، کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ کیا شرط ہے اس میں؟ تقوی۔ تقوی کے اندر ماں باپ کا حق ہے، اولاد کا حق ہے، پڑوسی کا حق ہے، امام کا حق ہے، مقتدی کا حق ہے، استاد کا حق ہے، شاگرد کا حق ہے، بڑے کا حق ہے، چھوٹے کا حق ہے۔ جب یہ ہم حقوق پہ آ گئے تو پھر ہمارے اندر تقوی آ جائے گا، اور جب ہمارے اندر تقوی آ جائے گا پھر اس بات کی ہمیں پرواہ نہیں ہوگی کہ ہم کہاں کہاں کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ پھر اللہ ایسی جگہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام لشکر کو لے کے پہنچ گئے، دیکھا وہاں میدان جہاد میں کافر پہلے پہنچ چکے ہیں، اور انہوں نے قبضہ ایسی جگہ پہ کر رکھا ہے کہ جہاں پہ لڑائی کرنا ان کے لیے بڑا آسان ہے، اور مسلمان جس جگہ پہ ان کا جو پڑاؤ تھا، ان کا لشکر جس جگہ پہ کھڑا تھا وہ ریتلی جگہ تھی، اور ریتلی جگہ پہ جب خشک ہوتی ہے تو وہاں پہ لڑائی کرنا، ریت کے اوپر لڑنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ اللہ کی طرف سے پھر بارش نازل ہوئی، اور جہاں پہ وہ جس صاف میدان میں تھے وہاں پہ کیچڑ ہو گیا، اور جہاں یہ ریت پہ مسلمانوں کا لشکر تھا یہاں پہ ایک قسم کا جماؤ بن گیا، اور مضبوط زمین پہ مضبوط جگہ پہ آ کے کھڑے ہو کے پھر انہوں نے مقابلہ کیا۔ پھر اللہ کی ایسے مدد نازل ہوا کرتی ہے۔ ایک وہ وقت بھی تھا کہ صحابہ اکرام کے پاس پینے کے لیے کچھ نہیں، تھوڑا سا پانی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک انگلیاں اس میں ڈالی، چشمے چل پڑے۔ ایک وہ وقت بھی ہوا کرتا تھا۔ آج ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ کے در کو چھوڑ کے کون سی کامیابی ڈھونڈنا چاہتے ہیں؟ اللہ کے در کو چھوڑ کے کہاں سے رزق ڈھونڈنا چاہتے ہیں؟ اللہ کے در کو چھوڑ کے کہاں سے کمائی کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ کے در کو چھوڑ کے کہاں سے ہم سکون چاہ رہے ہیں؟ نہ میرے دوستو، سکون آئے گا تقوی سے آئے گا، اللہ کی یاد سے آئے گا، اللہ کے ڈر سے آئے گا، اللہ کے خوف سے آئے گا۔ اس کے علاوہ کہیں بھی سکون نہیں ہے۔ الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب، او لوگو کہاں پہ جا کے تم دلوں کا اطمینان ڈھونڈ رہے ہو؟ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ذکر کے اندر ہے دلوں کا سکون۔ رات بھر کروٹیں بدل بدل کے گزار لیتے ہیں، نیند نہیں آتی، آنکھ نہیں لگتی، کیا وجہ ہے؟ بے سکونی ہے۔ ارے بھائی کہاں سے سکون ہے؟ لاکھوں روپے لوگ، یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں نا، یہ لاکھوں روپے کی دوائیاں استعمال کر رہے ہیں۔ ہر بندے کو اللہ پاک نے اس کی حساب سے نوازا ہوا ہے۔ اگر ایک بندے کی آمدنی ماہانہ 10,000 ہے نا تو اس کے اخراجات بھی 10,000 کے لگ بھگ ہے۔ اگر ایک بندے کی آمدنی 10 لاکھ ہے نا تو اس کے اخراجات بھی 10 لاکھ کے قریب ہیں، لیکن پھر بھی یہ 10,000 والا صبر کر کے گزار رہا ہے، گزارا کر کے گزار رہا ہے، اور وہ 10 لاکھ والا رو رہا ہے۔ کیوں؟ بے برکتی ہے، بدسلوکی کی وجہ سے، بدعمالیوں کی وجہ سے، بد کرداریوں کی وجہ سے، اور اللہ سے نہ ڈرنے کی وجہ سے۔ جب ہم اللہ کے ہو جائیں گے تو پھر کیا ہے؟ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، پھر اللہ ایسی جگہ سے رزق دیں گے ہماری سوچ بھی نہیں ہوگی۔ اور ایسا ہوتا ہے، یہاں پہ میں جمعہ پڑھا کے جا رہا تھا گھر، رستے میں ایک بندے نے بریک لگائی، یہ میں آپ کو ویسے بات کر رہا ہوں اللہ کی طرف سے رزق کی۔ آپ میں سے کچھ لوگ یوں سمجھیں گے لو جی قاری صاحب کو تو ہر طرح سے ملتے رہتے ہیں، ہمیں کچھ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اللہ دیتا ہے، آپ نہیں دیتے ہیں، یقین کریں اللہ دیتا ہے، آپ نہ بھی دیں تو اللہ دے گا۔ اس نے بریک لگائی، میں نے بریک لگائی، اس نے کہا قاری صاحب بریک لگاؤ، بریک لگائی، اس نے ایک ایسی اچھی خاصی رقم دی، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا یہ کہاں سے آ گئی۔ یہ رمضان شریف میں ایک جگہ پہ افطاری کرنے چلا گیا، میں تو صرف افطاری کے لیے گیا، لیکن اللہ نے ایسا وہاں پہ میرے لیے رزق کا ایک چشمہ کھولا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ ہوگا۔ جب تقوی اختیار کریں گے نا تو پھر اللہ پاک ایسے کریں گے، پھر ہمارے اوپر وسائل کم آئیں گے، ہمارے اوپر مسائل کم آئیں گے، ہمارے اوپر مصیبتیں کم آئیں گی، ہمارے اوپر بیماریاں کم آئیں گی، ہمارے اوپر جب کوئی آزمائش آئے گی تو وہ بھی اس طرح کی ہوگی کہ اس میں بھی اللہ پاک کی طرف سے مدد ایسی آئے گی وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، بیماری آئے گی پتہ ہی نہیں چلے گا شفا ہو گئی۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے لوگ ڈھیروں وقت گزار لیتے ہیں، ڈھیروں ڈاکٹروں سے گھوم لیتے ہیں، ڈھیروں حکیموں سے گھوم لیتے ہیں، ڈھیروں ولیوں سے گھوم لیتے ہیں، آج جا کے نہ جانے کہاں سے ایک چھوٹی سی خوراک سے ان کو شفا ہو جاتی ہے۔ دیکھا نہیں آپ نے؟ 10 سال بندہ رو رہا ہے، چیخ چلا رہا ہے، دوا دے دو، دوائی دے دو، دم کر دو، تعویذ دے دو، کچھ کر دو، اولاد نہیں ہو رہی۔ 10 سال کے بعد اولاد ہو رہی ہے، اللہ پاک نورینہ اولاد دے رہے ہیں، خوبصورت بچہ دے رہے ہیں۔ اب انسان کیا کر رہا ہے؟ اذا مسہ الشر جزورا،
اب انسان کو جب نعمت آئی بھول گیا، اللہ کو بھول گیا. ہمارا یہ حال ہے کہ جب اللہ کو یاد کرنے کا وقت آتا ہے ہم اللہ کو یاد نہیں کرتے، جب اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر کرنے کا وقت آتا ہے ہم شکر نہیں کرتے، دکھلاوے کے لیے لوگوں کے تلوے چاٹ لیتے ہیں پر اللہ کے سامنے اپنی جبین نیاز نہیں جھکاتے. گھر کی ہنڈیا کے لیے، بچے کی صحت کے لیے، بیوی کو پانے کے لیے نہ جانے لوگوں سے کیسا کیسا سلوک کرتے ہیں، دن رات کی غلامی کرتے ہیں، دن رات کا چوکیدارہ قبول ہے، دن رات کا جاگنا قبول ہے، سخت سردی سخت گرمی برداشت ہے، مگر اللہ کے سامنے جھک جانا برداشت نہیں ہوتا ہمیں. اللہ اکبر. تو یہ آیات میں پڑھ رہا تھا، اللہ پوچھتے ہیں یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے تیرے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے. تو اس آج کی ساری بات کا جو خلاصہ ہے، کس نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ شیطان نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے. ہمیں چاہیے کہ شیطان کی پیروی سے بچیں، شیطانی خیالات سے بچیں، شیطانی بدعمالیوں سے بچیں، شیطانی وساوس سے بچیں اور پیارے نبی کے پیارے طریقوں کے مطابق ہم زندگی بسر کریں. دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.